تو اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وقان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم راجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات من الأجر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمان جنازے کی اتباع کی ایمان کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اور اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھی اور دفن تک وہاں موجود رہا، تو اسے 2 قیرات اجر ملے گا، اور ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جس شخص نے صرف نماز جنازہ پڑھی اور واپس ہو گیا، یعنی تدفین تک رکا نہیں، تو فرمایا اسے 1 قیرات اجر ملے گا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر ایمان والے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کچھ احکام بیان فرمائے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ ایک تو مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور دوسرا ثواب کی نیت ہو، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوا۔ تو اگر اس نے صرف نماز جنازہ پڑھا تو نماز جنازہ پڑھنے پر اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ 1 قیرات کتنا بڑا ہے، فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کی مثل 1 قیرات ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندہ مومن نے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین تک وہاں رکا رہا، تدفین کرائی یا اگرچہ کرائی نہیں لیکن وہاں موجود رہا، تو اسے 2 قیرات اجر ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 قیرات اسے اجر ملے گا۔ اگر کیونکہ آج کل ہمارے ہاں دینی سسٹم رہا نہیں ہے، نہ ہمارا مذہبی اور دینی ذہن رہا ہے، آج ہم جنازہ بھی پڑھتے ہیں رسماً، شریک ہوتے ہیں رسمی طور پر، اور اس کے بعد 3-4 دن آتے جاتے ہیں وہ بھی رسمی طور پر۔ اگر کوئی ہمارے پاس آیا ہے، قریبی ہے، پڑوسی ہے، ہمارے پاس 3 دن تک آیا تعزیت کے لیے تو ہم بھی جائیں گے، نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، تو یہ ایک رسمی ہوا۔ جب نیت ثواب کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا یہ حق ہے کہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے، اور جس نے ثواب کی نیت سے نماز جنازہ ادا کی تو یہ کوئی تھوڑا اجر نہیں ہے، تھوڑا ثواب نہیں ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے ذرات کو، مٹی کے ذرات کو، پتھروں کو اگر شمار کیا جائے تو شمار نہیں کر سکتے ہم۔ اتنا اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے، بندہ مومن کو، کہ جو نماز جنازہ خالی پڑھ لیتا ہے، اگر تدفین تک موجود رہے تو پھر اسے اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ 2 قیرات، 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت ثواب کی ہو تو ثواب کی نیت کب ہوگی؟ کہ جب بندہ مومن کی سوچ آخرت کی ہو، فکر آخرت کی ہو کہ مجھے بھی مرنا ہے، جب بندہ مومن نیکیوں کا حریص ہو، جیسے ہم دنیا کے حریص ہیں، دنیا کمانے کے حریص ہیں، ایسے ہی اگر ہم نیکیوں کے حریص ہوں، نیکیوں سے محبت ہو، نیکیوں سے مودت ہو، کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لیں، کیونکہ یہ نیکیاں مجھے موت کے وقت، قبر کے اندر اور میدان محشر کے اندر یہ کام دیں گی۔ اگر اس نیت سے
محبت کرتے ہوئے نیکیوں سے نیکیاں جو کمانا چاہتا ہے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا مسلمان بھائی کا اس کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جن کی سوچ ایسی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے قریب ہی نماز جنازہ ہو رہا ہو تو وہ نہ جائیں کہ جی وہ ہمارے جنازوں کے اندر نہیں آتے، ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان ہوں ہم نہیں جاتے، آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو بندہ مومن کسی بندہ مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک کی رات اسے اجر عطا فرماتا ہے، اگر تدفین تک وہاں موجود رہے تو پھر 2 کی رات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اسرعوا بالجنازہ فإن تکو صالحۃ فخیر تقدمونها وإن تکو سوا ذلک فشر تدعون عن رکابکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جلدی کرو، جنازے کے ساتھ یعنی جلدی سے اسے غسل دو، جلدی سے تکفین کر کے اپنے کندھوں پر اٹھاؤ اور جلدی سے تدفین کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ نیک ہے، اگر مرنے والا نیک ہے تو پھر اسے نیکی کی طرف جلدی پہنچاؤ تاکہ وہ اپنا اجر دیکھے، اپنے اجر کی طرف اپنی، کیونکہ مومن کے لیے قبر یہ جنت ہے تو اسے جنت کی طرف جلدی پہنچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے سوا ہے یعنی وہ نیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فشر، پھر تو وہ برا ہے، برائی ہے، تو برائی کا تم نے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، برائی کا بوجھ گھر میں رکھا ہوا ہے چارپائی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعون عن رکابکم، پھر جلدی سے اپنی گردنوں سے جو بوجھ ہے برائی کا وہ اٹھا کر پھینک کے آؤ۔ یعنی دونوں ہی صورتوں کے اندر، چاہے مرنے والا نیک ہے تب بھی حکم ہے جلدی، اگر گناہ گار ہے تب بھی حکم ہے جلدی کرنی ہے۔ اس میں جنازے کے اندر جلدی کرنے کا حکم ہے، یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم یہ ہے۔ کیونکہ آج کل تو ہمیں ورثے میں ایمان مل گیا ہے، ورثے کے اندر ہم مسلمان ہو گئے کہ ابا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم بھی مسلمان بن گئے، وگرنہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قربانیاں دین کی خاطر دی ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا۔ آج ہمیں دین کی قدر کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری دینی سوچ کیوں نہیں ہے؟ یار دنیا کمانا منع نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، دنیا داری کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن دنیا داری بھی کی جائے، ایسے انداز میں کی جائے کہ بندہ مومن کی شان ہے یہ کہ وہ دنیا داری بھی کرتا ہے دین کی خاطر، وہ دنیا داری بھی کرتا ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر۔ دنیا داری اس کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد اس کا دین ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر حیات مبارکہ کو دیکھیں، آپ کی وفات کو دیکھیں، آپ کی شہادت کو دیکھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جن کے ہاں آخرت کی امید ہوتی ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنہیں قبر و حشر کی فکر ہوتی ہے، تو وہ دنیا داری کو، دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی قبر ہی کی فکر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں قربان ہونے والا ہوں، میری موت آنے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ نہیں دیکھتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو جائیں گے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ میرا دین بچ رہا ہے، میرا ایمان بچ رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھتا یہ ہے کہ میری اس قربانی سے اگر کئی لوگوں کے ایمان بچ جاتے ہیں، اگر نانے کا دین بچ جاتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے پورے خاندان کو آپ ذبح کروا دیتے ہیں، لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ ہونا، ہر شخص کا یہ ذہن ہے کہ دین کا کام ہوتا رہے اور میں بھی حق کی بات کسی سے نہ کہوں، میں بھی جو ہے صحیح بات جو شریعت کی ہے وہ کسی کو بتاؤں نہ، ویسے ہی دین کا کام ہو جائے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ دین قربانیاں مانگتا۔ دین اسلام کی ابتدا
دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی پہ ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جن کا خلاصہ ہے یہ، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا امتحان اس کے دین کے مطابق لیتا ہے۔ یبتلی الرجل بحسب دینہ، کہ بندے کا امتحان اس کے دین کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین کے اندر مضبوط ہے تو اس کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان کے اندر اپنے دین کے اندر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس کا امتحان سخت ہوگا، اور اگر جو دین کے اندر کمزور ہے، جتنا زیادہ کمزور ہے اتنا اس کا امتحان بھی کمزور ہوگا، اور جو دین سے جتنا دور ہے اس کا امتحان ہوگا ہی نہیں۔ پھر امتحان مشکلات دینداروں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے تو وہاں شیطان بھی نہیں آتا، اسے پتہ ہے کہ یہاں کچھ ہے نہیں۔ چور بھی وہیں جاتا ہے چوری کرنے کے لیے جہاں کچھ خزانہ موجود ہو۔ کبھی چور کسی خالی کمرے کے اندر نہیں جاتا کہ کسی چور نے خالی کمرے کا دروازہ توڑا ہو، پہلے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے کہ کس کمرے کے اندر مال و دولت رکھا ہوا ہے، اسی کمرے کے اندر وہ داخل ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی دیکھتا ہے کہ کس کے سینے میں مال ایمان موجود ہے، کس کے سینے کے اندر ایمان کا خزانہ ہے۔ تو جس سینے میں دیکھتا ہے ایمان کا خزانہ موجود ہوتا ہے، شیطان وہیں جا کر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں جا کر شیطان پھر ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بندہ مومن کا امتحان سخت ترین لیتا ہے کہ جو ایمان کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان سے پتہ چلا کہ آپ کا امتحان جتنا بڑا سخت تھا اتنے بڑے آپ ایمان اور دین کے اندر مضبوط تھے۔ آج اگر مجھ پر آزمائشیں نہیں آ رہی، آج اگر میرا امتحان دنیا میں نہیں لیا جا رہا، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میرا ایمان کمزور ہے، میں دین کے اندر کمزور ہوں۔ اگر مجھ پر مشکلات زیادہ ہیں، اگر تنگیاں مجھ پر زیادہ ہیں، اگر دنیا میں مصیبتیں مجھ پر زیادہ ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ میرا امتحان بھی یہ زیادہ ہے، اور ایمان اور دین کے اندر میں کچھ ہوں، میرا کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہے۔ تو اگر امتحان نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فخر سے کہتے ہیں جی مجھے تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کبھی کوئی آزمائش آئی نہیں ہے، ہم تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے، ہم تو کبھی مصیبت میں پھنسا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فوت ہونے والا نیک ہے تو جلدی سے نیکی کی طرف پہنچاؤ، اگر فوت ہونے والا برا ہے، گناہگار ہے، تو پھر تم نے برائی کو اپنے کندھوں پر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ پھر برائی کو جاؤ اپنے کندھوں سے اتار پھینکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے دین اسلام کا حکم کیا ہے؟ یہ آج ہماری یہ ساری رسمیں ہیں کہ جی ایسا ایسا چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ٹھیک ہے 2-4 قدم کے بعد جی دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے، یہاں حکم اس لیے نہیں ہے کہ حکم یہ جنازے کو جلدی سے لے کر چلیں، اسے اس کے تدفین کے جتنے مراحل ہیں وہ جلدی طے کریں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے جی ابھی فلاں ملک سے اس کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں ملک سے بھائی آ رہا ہے، فلاں ملک سے وہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے 2-2 3-3 دن بلکہ کئی دن میتیں گھر میں رکھی رہتی ہیں۔ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی غیر ممالک کے اندر بھی اگر کوئی بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو شرعی حکم یہی ہے اس کو وہاں دفن کر دیں، وہیں اس کی تدفین کی جائے۔ اس کی فضیلت بھی ہے اور حکم بھی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی مہینے بھی لگ جائیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے ہم میت پاکستان لاتے ہیں۔ جی ثواب پہنچانا ہے تو ثواب اگر جہاں بھی کوئی بندہ مومن مدفون ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھنا ہے جی چہرے کی زیارت کرنی ہے تو جب تک زندہ تھے تو پرواہ نہیں تھی جی اب زیارت کرنی ہے چہرے کی، تو چہرے کی زیارت آج کل جدید دور ہے، ہم ویڈیو پر بھی کر سکتے ہیں، تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جی اگر بہت زیادہ شوق ہے ہمیں،
تو بہرحال جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اتنی ہی تاخیر کر سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں قبر تیار ہوتی ہے۔ تجہیز و تدفین کے جتنے مراحل ہیں، جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک کی اجازت ہے تاخیر کی، اس کے بعد تاخیر کی ہمارے دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤخر الجنازہ اذا حضرت، کہ جب جنازہ تیار ہو جائے اس وقت پھر مؤخر نہ کرو جنازہ کو، اس کے اندر پھر جلدی کرو، جلدی کرو اس کے اندر۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ کیونکہ آج کل تو ہم نے دین کو یا دین کے احکام کو کھیل ہی بنا لیا ہے، ہمیں دینی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دین کی قدر پوچھنی ہے تو امام حسین سے جا کر پوچھیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ کئی مرتبہ پہلے بھی آپ لوگوں کو مثالیں دی ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف سے اگر ہم بڑا چڑھا کے دین کے اندر عبادت کریں وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کی کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں نا، 2 رکعت ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی 4 رکعت نماز جمعہ پڑھ لے ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہے تو نماز ہی ہے نا، اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مالک تو بہت بلند ذات ہے، تو پاک ہے، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم 2 کا ہے، 4 کا نہیں ہے۔ اور یہ سارے احکام جو ہیں، دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم نے مرضی کے احکام لیے اور مرضی کے چھوڑ دیے تو اس سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جب ہم اللہ رسول کے تمام احکام کو مانیں گے۔ تو پھر مجبوریاں نکل آتی، جی یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوریاں ایسی نہیں ہوتی۔ میت کو رکھنے کے لیے خصوصی طور پر شریعت کا حکم یہ ہے، واضح طور پر اللہ رسول کا حکم ایک نہیں سینکڑوں احادیث مبارکہ اس پر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی کرو جنازے کے اندر، لے جانے کے اندر بھی جلدی کرو۔ یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ لے کر چلو یہودیوں کی طرح سست نہ چلو بلکہ تیز چلو۔ یہودی جب جنازہ لے کر چلتے تو وہ سستی کا مظاہرہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی چلا کرو، تیزی کے ساتھ چلا کرو۔ یہ حکم ہے ہمارے دین اسلام کا۔ بھاگنا منع ہے، جتنا تیز چل سکتے ہیں تیزی کے ساتھ قدم اٹھا کر چلیں، یہ حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المیت یعرف من یحمل ومن یغسل ومن یدلیہ فی قبرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں کو بھی پہچانتا ہے، یعنی جس نے کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے میت پہچان رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ زندہ ہے، چارپائی پر سو جائے آنکھیں بند کر کے، اور کوئی اس کی چارپائی اٹھائے، پہچان لے گا آنکھیں بند ہیں، یا آنکھیں اگرچہ کھلی ہیں لیکن نیچے دیکھ نہیں سکتا، پہچان لے گا کہ کس نے نیچے اٹھائی ہوئی؟ تو پتہ یہ چلا حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ عالم برزخ کے کچھ احکام اور ہیں، دنیا کے احکام کچھ اور ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کے احکام کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد جو انسان کے حواس خمسہ ہیں یہ پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت پہچانتی ہے اس بندے کو جس نے اسے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وَمَن یغسل، اور جو اسے غسل دیتا ہے اسے بھی پہچانتی ہے میت، غسل دینے والے کو بھی پہچانتی ہے، وَمَن یدلیہ فی قبرہ، اور جو بندہ اسے قبر میں اتارتا ہے میت اسے بھی پہچانتی ہے۔ یہ فرمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اس لیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا جو ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ کی موت کے بعد ایک زندگی علیحدہ ہے، اس کے کچھ احکام علیحدہ ہیں۔ جیسا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سارا کچھ، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر جب تک بچہ ہوتا ہے وہاں کی زندگی کے احکام اس کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں کی زندگی بھی کچھ اور طریقے سے ہے، وہاں کا کھانا پینا بھی کچھ اور طریقے سے ہے۔ اسی انداز میں جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر جب دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ کے اندر، تو عالم برزخ کے اندر پھر اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ شان دی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں پہچان رہا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حمل بجوانب السریر الاربع غفر له 40 کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میت کو چاروں طرف سے اٹھایا، چاروں پیروں کی طرف سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ 10 قدم ایک ایک پیر سے اٹھانے ہیں، 40 قدم چلنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے میت کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ